پاکستان کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کو ڈیپورٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے افغان حکومت کی مسلسل تنقید اور الزامات کے بعد آج پاکستان کی جانب سے دو ٹوک موقف سامنے آیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو افغانستان میں 2021 میں طالبان کی حکومت کے ساتھ منسلک کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ پاکستان میں بے امنی پھیلانے میں واضح کردار غیر قانونی تارکین وطن کا ہے، اس لیے ریاست پاکستان نے ان افراد کو اپنے ممالک واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اگست 2021 میں افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد ہمیں یہ کبھی امید تھی کہ افغانستان میں دیرپا امن قائم ہوگا، لیکن بدقسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے، جس کے ذمہ دار تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ہیں جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر بزدلانہ حملے کر رہے ہیں۔ یہ تمام حقائق افغان حکام کے علم میں ہیں۔ فروری 2023 سے تواتر کے ساتھ ہر 15 دن بعد پاکستان کی جانب سے افغان عبوری حکومت کو احتجاجی مراسلوں میں افغانستان سے منسلک دہشت گرد حملوں کی مکمل تفصیلات مہیا کی جا رہی ہیں۔ فروری 2023 میں ایک دہشت گرد حملے میں 100 سے زائد معصوم افراد کی شہادت کے بعد وزیر دفاع کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح وفد نے افغانستان کا دورہ کیا، جس میں DGI بھی شامل تھے۔ اس وفد نے افغان عبوری حکومت کو پاکستان کے شدید تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان میں سے ایک کو چننے کا 2 ٹوک اندیا دیا۔ اس کے بعد بھی متواتر سیاسی، سفارتی، فوجی، رسمی اور غیر رسمی ذرائع سے افغان عبوری حکومت کو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کا کلاکما کرنے کا واضح پیغام دیا جاتا رہا۔ افغانستان میں موجود پاکستان کو مطلوب سرکردہ دہشت گردوں کی فہرست بھی افغان عبوری حکومت کے حوالے کی گئی۔ افغان عبوری حکومت کی بارہا یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان مخالف دہشت گرد گروہوں کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، بلکہ چند مواقع پر تو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے واضح ثبوت بھی سامنے آئے۔ پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں ایک بڑا کردار غیر قانونی تارکین وطن کا ہے، اس لیے ریاست پاکستان نے ان افراد کو 1 نومبر سے واپس اپنے ممالک میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کو ڈیپورٹ کرنے کے اعلان پر افغان حکومت کا شدید رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب اس حوالے سے پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکی دے چکے ہیں، جبکہ افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے ایک بار پھر موقف دہرایا کہ پاکستان کو اپنے مسائل کی ذمہ داری افغانستان پر نہیں ڈالنی چاہیے۔ آج کی پریس کانفرنس میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ان بیانات کو غیر ضروری، غیر ذمہ دارانہ اور دھمکی آمیز قرار دیا اور ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کیا کہ افغانستان میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانی جو دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ ہم عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی افغانستان میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کو جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں پاکستان کے حوالے کریں۔ حکومت پاکستان ایسے تمام پاکستانیوں کو وصول کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری صورت میں ہم عبوری افغان حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن اقدامات عمل میں لائے گی۔ 3 اکتوبر کو نگراں حکومت نے تمام غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک اپنے وطن واپس جانے کی ڈیڈ لائن دی تھی، اور اس ڈیڈ لائن کے ختم ہونے کے بعد ملک بھر کے بڑے شہروں میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کو ہولڈنگ سینٹرز منتقل کرنے اور پھر وہاں سے افغانستان ڈیپورٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ آج نگراں حکومت نے رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے لیے رجسٹریشن کارڈ کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کر دی ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستانی حکام کے مطابق 1 اکتوبر سے اب تک 1,88,000 سے زائد افغان شہری واپس افغانستان جا چکے ہیں۔ اس دوران انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سماجی کارکن مسلسل حکومتی پالیسیز اور ڈیپورٹیشن میں شفافیت پر سوالات اٹھا رہی ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے کل سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے بیان کے مطابق سندھ، اسلام آباد، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حکومت کی جانب سے افغان مہاجرین کی ڈیپورٹیشن کے دوران ان سے بدسلوکی کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ اس ڈیپورٹیشن کے عمل میں بچوں کو بھی پاکستان میں اپنے گھر والوں سے الگ کر کے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ سول سوسائٹی اور انٹرنیشنل پناہ گزینوں کی ایجنسیز کی جانب سے سخت تنقید کے باوجود حکومت نے اس اقدام پر قائم رہ کر بین الاقوامی روایتی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ تمام افغان شہریوں کے ساتھ عزت کے ساتھ برتاؤ کیا جائے اور یہ کہ بچے کسی بھی صورت میں اپنے والدین سے الگ نہ ہوں۔ ہم پھر بھی حکومت پر زور دیں گے کہ وہ اس غیر سوچے سمجھے اقدام پر نظر ثانی کرے۔ ساری صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی کامران یوسف۔ کامران صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ مسلسل کافی دن سے اپنی خبروں کے ذریعے اور اپنے ویلاگس کے ذریعے رپورٹ کرتے آئے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ ہمیں نظر آیا
آج تو خود بتایا کاکڑ صاحب نے کہ باقاعدہ طور پر وفد بھی بھیجے گئے, سمجھانے کی کوشش کی گئی, ان سے کہا گیا مگر بات نہیں بنی, اور آج پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ملک کے باقاعدہ طور پر انہیں جواب دے رہے ہیں. پبلکلی ان کی طرف سے تو اسٹیٹمنٹ آتے تھے. بڑا تیزی سے یہ سفر طے ہوا ہے. بتایا گیا تھا افغانستان میں حکومت آئے گی, طالبان کی بہتر چیزیں ہو جائیں گی. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. جنرل فیض حمید بطور DGI جا کے کہتے تھے چائے کا کپ پیتے ہوئے کہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. مگر آج نگراں وزیر اعظم بتا رہے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد دہشت گردی کے واقعات بڑھ گئے ہیں. کیا یہ حتمی طور پر کوئی فیصلہ ہوا ہے یا پھر محض ایک پبلکلی یہ پوسچرنگ ہے تاکہ کم از کم نگراں جو افغان حکومت ہے وہ کوآپریٹ کرے؟ آئی تھنک ڈراسٹکلی جو تعلقات ہیں پاکستان اور افغان طالبان کے وہ انتہائی کشیدہ ہیں, اور یہ پوسچرنگ جو ہے آج جو وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی ہے یہ کوئی حیران کن نہیں ہے, کیونکہ اس کے پیچھے پچھلے چند ہفتوں سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بلکہ چند ماہ سے یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے. اور بہت سمپل سی ایک بات ہے کہ جب افغان طالبان اقتدار میں آئے تھے, آپ نے جن بیانات کا حوالہ دیا, پاکستان کی توقع یہی تھی کہ جو افغان طالبان ہیں ماضی کی جو حکومتیں افغانستان میں رہی ہیں اس کے برعکس جو پاکستان کے سیکیورٹی انٹرسٹس ہیں ان کے خلاف کام نہیں کریں گے. اور جو سب سے بڑا پاکستان کا مطالبہ تھا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے جو سرحد پار ٹھکانے ہیں ان کے خلاف وہ کارروائی کریں گے. لیکن آج 2 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے, باوجود اس کے کہ افغان طالبان اقتدار میں ہیں جن کے بارے میں ماضی میں کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کے پراکسی ہیں, وہ توقعات پوری پاکستان کی نہیں ہوئی. انفیکٹ خود جو اب وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ جب سے افغان طالبان اقتدار میں آئے ہیں تو اس سے جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے. 60% دہشت گردی کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے. تو ان نٹ شیل اٹس اے فیلئر آف پاکستانز جو افغان پالیسی تھی, اور وہ جو ہماری پالیسی تھی اب وہ ہمیں ہانٹ کر رہی ہے. ڈفرنس اب یہ ہے کہ خاص کر کے جب سے جو آرمی کی قیادت میں تبدیلی آئی تھی, ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی رہی, باوجود اس کے کہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے تو کہیں نہ کہیں پھر بھی ہم لارجر اسٹریٹجک آبجیکٹو کی وجہ سے افغان طالبان کی اس پالیسی کو نظر انداز کرتے رہے. لیکن جو موجودہ فوج کی قیادت ہے, جو موجودہ پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں, آئی تھنک دے ہیو اے زیرو ٹالرنس, اور بہت کلیئر پالیسی ہے کہ اگر افغانستان ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گا تو پھر وہ پاکستان سے بھی کسی بھی خیر کی توقع نہ کرے. اور آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ریلیشن شپ آر ریئلی آن دا ایج ناؤ. اور کیا یہ توقع کر رہی ہے پاکستان کی حکومت کہ یہ پریشر میں آئے گی افغان حکومت اور تعاون کرنے میں کامیاب ہوگی تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے بھی, دہشت گردی کی کارروائیوں کے حوالے سے بھی؟ کیا یہ کوئی کیلکولیشن ہے اس سب کے پیچھے؟ کیلکولیشن تو یقینی طور پر پاکستان کی ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ کیونکہ آلریڈی ہم جس خطے میں رہتے ہیں, بھارت ہو یا باقی جو خطے کے ممالک ہیں سوائے چین کے, ریلیشن شپ ہمارے اپس اینڈ ڈاؤنز ہی رہتے ہیں. تو پاکستان آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہوں. تو توقع کہیں نہ کہیں پاکستان کی ضرور ہے کہ شاید یہ جو اقدامات ہیں, یہ جو پوسچرنگ ہے پاکستان کی طرف سے کہ افغان طالبان کی حکومت کو خیال آئے اور وہ اپنے رویے میں تبدیلی کریں. لیکن گیون کا جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, جیسے خود پرائم منسٹر نے ذکر کیا کہ اس سال فروری میں جب اعلیٰ سطحی وفد وہاں پہ گیا تھا تو ان کو کلیئرلی ایک چوائس دی گئی تھی کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے TTP کا ساتھ دینا ہے یا پھر پاکستان کا ساتھ دینا ہے. تو جو میری پاکستان کے حکام ہیں ان سے بات ہوئی, ایون اس کلیئر کٹ میسج کے باوجود یہ اب کلیئر ہے کہ لگتا یہ ہے کہ افغان طالبان کم از کم TTP کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بہت مشکل اس وقت صورتحال ہے, ایک ڈائلیما ہے, اور لگتا یہ ہے کہ جو ریلیشن شپ ہے بٹوین افغان طالبان اینڈ دا TTP, یہ لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کے دباؤ میں افغان طالبان کی حکومت آئے گی. انفیکٹ آج کی پریس کانفرنس کے بعد جو ان کے ترجمان کا بیان آیا, اگین انہوں نے مسترد کیا, انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور ہم مداخلت نہیں کر رہے, اور اگر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے تو پاکستان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. اور ایک دفعہ پھر انہوں نے انسسٹ کیا ہے کہ TTP جو ہے وہ افغانستان سے آپریٹ نہیں کر رہی, یعنی کہ وہی جو ان کا بیانیہ افغان طالبان کا رہا ہے, باوجود اس کے کہ جو فروری کی جو وزٹ تھا اس میں جو مجھے حکام نے بتایا کہ پن پوائنٹڈ ویئر اباؤٹس TTP کے لوگوں کے افغان حکومت کو دیے گئے تھے, لیکن اس کے باوجود دے آر ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل. اور آئی تھنک حالات جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے بیسڈ آن وٹ ایور جو لوگوں سے بات ہوئی ہے, تعلقات شاید مزید کشیدہ ہوں گے دونوں ملکوں کے درمیان.